الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مقاصد نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے ایک احسان ہے اللہ کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود پورے عالم کے لیے خیر ہے، رحمت کا ذریعہ ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر جو اللہ اللہ ہو رہا ہے، یا ذکر و عبادت کی جو توفیق ہے، ایمان و اعمال صالحہ کا وجود ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. اور کائنات اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا. جب یہ بھی نہ موجود رہے گا تو کائنات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، اور کائنات میں اللہ کا نام باقی رہے. اس کا سبب بھی دنیا عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی وجہ سے آپ سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد نبوت میں سے سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ ہے یتلو علیہم آیاتی. آپ ان پر قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت آپ سکھاتے ہیں. اور دوسرا مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر انسان کو ایک چاہنے کی طاقت دے رکھی ہے. اس کے دل میں کسی کام کی کرنے کی خواہش اور کسی کام کے نہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کو نفس کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صفات والا بنایا ہے. اس کے اندر برائی کرنے کی استعداد بھی رکھی گئی ہے، اور اچھائی کرنے کا پہلو بھی رکھا گیا ہے. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسموں کے ساتھ بیان کیا. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور قسم ہے چاند کی جب سورج کے بعد آئے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور قسم ہے دن کی جب سورج کو خوب روشن کر دے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور قسم ہے رات کی جو سورج کو ڈھانپ لے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی بھی. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس کو سنوارنے والے کی. اتنی قسموں کے بعد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، ہر ایک کے دل میں یہ خواہش رکھی ہے، بد کرداری کی بھی، بدکاری کی بھی، اور پرہیزگاری کی بھی. ہر دل میں اللہ نے اس کو الہام کیا ہے، بدکاری بھی، اس کی خواہش بھی، اور پرہیزگاری کی خواہش بھی. پھر فرمایا قد افلح من زکاہا،
کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو پاکیزہ بنایا، وقد خاب من دساہا، اور خسارے میں پڑا وہ شخص اور اس نے بڑا نقصان اٹھایا جس نے اس کو ملیہ میٹ کر دیا، دھنسا دیا، گندگی کے اندر لے گیا۔ انسان کے اندر درندوں جیسی صفات بھی ہیں، درندوں کا کام چیرنا پھاڑنا ہے اور رحم نہیں ہوتا ان کے اندر۔ جانوروں جیسی صفات بھی ہیں، شیطانی صفات بھی ہیں، اور اس کی ایسی شیطانی صفات ہیں کہ اس کے بعض سوچش ابلیس سے بھی آگے کی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ دار الندوہ میں جب مشورہ ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو بہت سارے لوگوں نے مختلف رائے دی، اور شیطان اسی مجلس میں ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں موجود تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ بعضوں نے کہا یہیں گرفتار کر کے یہیں رکھا جائے، تو شیطان کہتا تھا ان کے ساتھی جان نثار ہے، چھڑوا لیں گے، کہنے لگے جلا وطن کر دیں۔ شیطان کہنے لگا جہاں جائیں گے ان کا سر و سکھ ظاہر ہو جائے گا۔ تو ابو جہل نے کہا اس طرح کیا جائے کہ ہر قبیلے کا ایک فرد تلوار لے کر، جتنے بھی قبائل ہیں ان کا ایک ایک نوجوان تلوار لے کر آئے اور سب اکٹھے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے، نعوذ باللہ ان کی شہادت ہو جائے، تو بنو ہاشم کے پاس استعداد نہیں ہوگی کسی سے قصاص لینے کی، کس کس سے مطالبہ کریں گے، کس کس قبیلے سے لڑیں گے۔ شیطان نے کہا یہ سب سے بہتر رائے ہے۔ ابو جہل کی سوچ اس سے بھی آگے کی تھی، ابلیس سے بھی آگے کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ صفات رکھی ہیں، اور ربانی صفات بھی انسان کے اندر رکھی ہیں۔ ربانی صفات، اللہ کی وہ خاص صفات جو اللہ نے اپنے بندوں میں نازل کی ہیں، جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے تعلق کے ساتھ ہے، قرب کے ساتھ ہے، اور ایمان کے ساتھ ہے، لوازم ایمان کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں آتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ جب انسان پٹڑی سے اترتا ہے تو جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، صرف شہوت ہے اور غصہ ہے بس، جس کی وجہ سے کھاتا پیتا ہے، لڑتا ہے، اور اس کے اندر عقل و شعور نہیں ہے۔ لیکن انسان میں چونکہ عقل و شعور ہے، جب یہ درندگی پر آتا ہے تو جانور کا چونکہ ایک دائرہ ہے، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا، اس میں عقل و شعور نہیں ہے۔ یہ انسان اپنی درندگی میں عقل و شعور کو شامل کرتا ہے، اپنی سوچ کو شامل کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ وہ حرکات پہ اترتا ہے جو جانور کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں خواہشات کی ایک طاقت رکھی ہے، اگر اس کو بے لگام چھوڑا گیا کہ ہر گناہ جو دل میں آئے کر لو، جو خواہش ہے پوری کر لو، تو پھر یہ انسان ایسے جگہ پہ جا کے داخل ہو جائے گا، ایسے مقام پہ پہنچ جائے گا جہاں ہدایت سے بھی محرومی ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا تزکیہ کیا تھا، ان کے دلوں کو پاکیزہ کیا تھا۔ شرک اور ظلمت اور تاریکیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، اور آپ کے آنے کے بعد ان کے قلوب ایسے مجلہ اور مصفہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکے ہیں، اور ایسے قلوب ان کے مجلہ اور مصفہ ہوئے کہ قرآن پاک میں آتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، معیار حق قرار دے دیے گئے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ حق کا راستہ اور ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔
اور یہ جگہ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ ان کے دل پاکیزہ تھے، اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو کوئی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ ان کی راہ پہ چلے جو دنیا سے پہلے جا چکے ہیں۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ ابرھا قلوبا، ان کے دل بڑے پاکیزہ تھے۔ واعمقھا علما، ان کا علم گہرا تھا۔ واقلھا تکلفا، ان میں تکلفات نہیں تھے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے پسند کیا تھا، ان کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ کیسے قلوب مجلہ اور مصفہ ہوئے کہ ان کی ناراضگیاں محبتیں اللہ کے لیے ہو گئیں، دوسرے جذبے نکل گئے، محبت اپنی خواہش کے لیے اور لڑائیاں اپنی خواہش کے لیے، اپنی ضد کے لیے، اپنی انا کے لیے، حرام کھانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، حرص، طمع، خواہش کی وجہ سے یہ جنگیں اسی بنیاد پر ہیں، لڑائیاں اسی بنیاد پر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلوب سے یہ کیفیات نکال لی تھیں، ان کی محبتیں اللہ کے لیے تھیں، ان کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے تھی۔ مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز کے لیے غسل فرما کے لباس زیب تن فرمایا اور مسجد نبوی شریف کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ مسجد کے صحن میں داخل ہوئے، اس کے اوپر ایک پرنالہ تھا، کسی نے اس پر کوئی پرندے ذبح کیے، مرغیاں ذبح کی یا ایسی کوئی چیز، تو جب اس کا پانی بہایا تو خون اور پانی دونوں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سخت ناراض ہوئے، فرمایا کہ مساجد بھی کسی کے گھر کے پرنالے کا تحمل رکھتی ہیں، یا مساجد میں کسی گھر کا پرنالہ ڈالا جا سکتا ہے؟ اس پرنالے کو توڑ دیا جائے۔ پرنالہ وہیں توڑ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے، دوبارہ سے لباس کو درست کیا، تشریف لائے، تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کا پرنالہ تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پرنالہ ٹوٹا ہوا ہے، انہوں نے پوچھا کس نے توڑا؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت ناراض ہوئے اس پرنالے کی وجہ سے۔ تو یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، کہا امیر المؤمنین آپ نے پرنالہ توڑوایا؟ تو انہوں نے فرمایا کیا مساجد میں پرنالہ رکھا جاتا ہے؟ کہنے لگے نہیں رکھنا چاہیے، لیکن انہ للموضع وضعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ پرنالہ ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے درست کیا تھا اور اپنے ہاتھ سے رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، پرنالے کے نیچے لے گئے، فرمایا میری پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ اور اس پرنالے کو درست کرو۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین ہم یہ کام خود کر لیں گے۔ فرمانے لگے انی اعزم علیک، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، لما صعدت علی ظہری، میری پیٹھ پہ چڑھو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قسم دینے کی وجہ سے ان کی پیٹھ پر چڑھے اور پرنالہ درست کیا۔ آج بھی پرنالہ اسی مقام پر موجود ہے، آج بھی اسی طرح موجود ہے، صرف علامت کو رکھا گیا ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ رکھا تھا۔ ناراضگی اللہ کے لیے اور محبت بھی اللہ کے لیے تھی، یہ تزکیۃ النفس ہے، اور غصہ بھی اللہ کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے قلوب پہ محنت فرمائی تھی، جس کی وجہ سے
غصہ جب اس کو اللہ کے حکم کے تابع کیا جائے تو انسان کی زندگی میں شجاعت اور عدل کی صورتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. جس آدمی میں غصہ نہ ہو یہ انصاف نہیں کر سکتا اور یہ بہادر نہیں ہوتا. لیکن غصہ بے جا استعمال ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غصے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت جب رہے تو غصہ اللہ کے لیے ہو گیا. پھر انتہائی شجاعت ظاہر ہوئی, بہت شجاعت ہے. اصحاب فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے جو ہجرت کی ہے وہ دبے پاؤں کی, چھپ کر کی ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہجرت کی ہے تو تلوار ہاتھ میں لی, کمان کندھے پہ رکھا, اس کے کچھ تیر ترکش کے وہ بھی ہاتھ میں لیے, دن کے وقت میں حرم میں تشریف لائے, بیت اللہ کے 7 چکر لگائے, طواف کیا, حجر اسود کے سامنے نماز پڑھی. پھر جتنے کفار کی ٹولیاں بیٹھی ہوئی تھیں ان سے جا کر کہا جو یہ چاہتا ہے اس کی ماں اس کو روئے, اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو اس وادی سے پرے مجھے مل لے, میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. کسی آدمی میں جرت نہ ہوئی اٹھنے کی, ان کے سامنے کوئی نہ آیا. انتہائی شجاعت ہے. اس کا سبب شدید غصہ, اور شدید غصہ جب تابع ہو گیا اللہ کے حکم کے تو پھر عدل اور شجاعت ظاہر ہو گئی, جو اسلام کی خوبیوں میں سے ہے. وگرنہ آدمی اپنی مرضی کے ساتھ جو چلتا ہے اور اپنی جیسے چاہا غصے کا اظہار کر دیا, جب چاہے ناراض ہو گئے, اپنی طبیعت کے خلاف بات دیکھی ناراض ہو گئے, یہ غصہ نقصان پہنچاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلوب پر ایسی محنت فرمائی تھی کہ بخل, حرص, طمع یہ عادتیں نکل گئی تھیں. اس کے بدلے میں سخاوت, بلکہ اس سے بڑھ کر ایثار پیدا ہو گیا تھا جو سخاوت سے بھی اعلیٰ درجہ ہے. ایثار سے کہتے ہیں کہ انسان اپنی ضرورتیں پیچھے کر لے, کسی اور کی ضرورتیں پوری کر دے, اس کو ایثار کہتے ہیں. اپنی ضرورتیں پیچھے ہٹا لیں. اس پر بندوں کو اللہ بہت نوازتے ہیں. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله, جو کچھ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے يوفى اليكم, تمہیں دے دیا جائے گا, بدلے میں ملے گا. ایثار کی وہ نقشے اور شکلیں قائم ہوئیں, دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. یہ باتیں میں ایسے عرض کر رہا ہوں آپ سے, ہمیں اپنے رشتے ان لوگوں سے جوڑنے ہیں, اپنے تعلق مضبوط کرنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور خاص طور پہ اپنی نوجوان نسل کو ان کے ساتھ جوڑنا ہے. وگرنہ ہماری نوجوان نسل آج کل کے حالات کی وجہ سے دین سے بھی بیزار ہو جائے گی اور دینی نعمتوں سے جاتی رہے گی. کس طرح اپنی نوجوان نسل کو ہم سنبھالیں؟ ہمیں اپنے تابناک ماضی سے جوڑنا ہے جس کے سر خیل صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کی زندگیاں ہمارے نوجوانوں کے سامنے ہوں. ایثار کا وہ نقشہ قائم ہوا. بلکہ میں ایک اور بات بیچ میں عرض کرتا چلوں, ایسا بھی علم ہوں جیسا بھی علم ہوں, سبھی کہتے ہیں کہ بس ان میں تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا فرق ہے, رہ گیا ہے ہمارے ان کے درمیان, باقی ساری خوبیاں ان میں ہیں. ہم اخلاق کا معنی نہیں جانتے. کسی کو مسکرا کے ملنا اخلاق نہیں ہے. اخلاق کی تعلیمات اس دنیا میں صرف ایک ذات اقدس نے دی ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور پورے اخلاق کا خلاصہ یہ ہے کہ جذبات اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں. یہ کہتے ہیں اخلاق. کس نے کہا مسکرا کے ملنا اخلاق ہے؟ دروازہ کسی کے لیے کھول دینا اخلاق ہے؟ اخلاق ہم نہیں جانتے, یہ اخلاق نہیں ہوتے.
جذبات اللہ کے حکم کے تابع بنے. ایثار کا ایسا نقشہ قائم ہوا. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تشریف فرما دے تو لوگوں نے غیر مسلموں کے اخلاق کی تعریف شروع کر دی. تھوڑی دیر سنتے رہے، پھر فرمانے لگے غیر مسلموں کے بھی اخلاق ہوتے ہیں. اخلاق کی زمین حیا ہے، اخلاق کی بنیاد حیا ہے. حیا اور حیا اور ایمان جڑواں چیزیں ہوتی ہیں. اور حیا کسے کہتے ہیں؟ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں کوئی راستہ نہیں ملتا کہ ہم حیا کی کون سی تعریف کریں. حیا کا مطلب کیا ہے؟ مرد کا بحیا لباس کون سا ہے؟ ہم تعریف نہیں کر سکتے جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے تابع نہ ہو جاتے. کس نے کہا کہ یہاں تک لباس حیا نہیں ہے اور یہاں تک حیا ہے؟ کس کس کو مطمئن کریں گے ہم؟ وہ کہتا ہے یہ حیا ہے، اور یہ لباس جو گھٹنوں سے اوپر ہے یہ بھی حیا ہے. آپ کو برا لگتا ہے تو برا لگے. حیا کسے کہتے ہیں؟ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں ہوں گے ہم حیا کا معنی نہیں جان سکتے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق غیر مسلموں کے پاس ہوتے ہیں؟ اخلاق کا معنی سمجھنا ہوگا، اس کی حقیقت تک جانا ہوگا. ایثار کا ایسا نقشہ قائم ہو گیا کہ جنگی یرموک کا ایک واقعہ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا. یہ عام واقعہ نہیں ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. حضرت جہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں جنگی یرموک کے بعد شہداء کی تلاش میں نکلا تو میرا بھائی بھی، میرا چچا زاد بھائی کہیں گرا ہوا تھا. میں پانی لے کر گیا کہ اس کو پانی پلا دوں. موت کا وقت آ رہی ہے، نزع کا عالم ہے، شدت ہے جو پیاس اس وقت ہوتی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے، اور انسان کو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی. میں ان کے پاس پانی لے کے پہنچا تو کوئی اور زخمی کی آواز آئی، انہوں نے اشارہ کیا اس کو پانی پلاؤ. پہلے میں دوڑ کے گیا تو ہشام ابن العاص تھے، عمر ابن العاص کے بھائی رضی اللہ عنہ. میں پانی ان کے سامنے پیش کیا، وہ بھی نزع کے عالم میں تھے. ایک تیسرے آدمی کی کراہنے کی آواز آئی، انہوں نے اشارہ کیا پانی اس کو پہلے پلاؤ. شدت پیاس، ایک گھونٹ چاہیے. میں دوڑ کر ان کے پاس گیا تو وہ شہید ہو گئے تھے. میں ہشام کے پاس واپس پہنچا رضی اللہ عنہ تو وہ شہید ہو گئے تھے. میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو گئے. تینوں شہادتیں ہو گئیں. افلاق نے ایسا نقشہ نہیں دیکھا، یہ صورت نہیں دیکھی. ایثار کا اتنا اعلیٰ نقشہ. ایثار وہ عمل ہوتا ہے جس سے خاندان، بھائی بہن، امتیں آپس میں ایک ہو جاتی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایثار پہ کھڑا کر دیا تھا. اس لیے ان کے قلوب جڑے ہوئے تھے. ناراضگیاں اللہ کے لیے تھیں، محبتیں بھی اللہ کے لیے تھیں. اس لیے تزکیۃ النفس ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کرنا، برے رویوں سے پاک کرنا، بری عادتوں سے پاک کرنا، برے خیالات سے پاک کرنا، اچھی عادتوں کو ڈالنا، اچھے رویے لانا، اچھی سوچوں کو اپنے اندر لانا تزکیۃ النفس کہلاتا ہے. جس کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس روح کو، اس نفس کو نفس سے مطمئنہ بنا دیتے ہیں، جس کو طاعت میں مزہ آتا ہے اور گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان کیا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ وہ جس نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دلوں میں کفر اور فسق کی نفرت ڈال دی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قلوب کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.